مفتی صاحب، امارت شریعہ کے موجودہ حالات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو آپ کے ارریہ لائیو کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں انتہائی گرم موضوع کو آپ نے اٹھایا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی اس کوشش سے صحیح پیغام اور صحیح عنوان لوگوں تک جا سکے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امارت شریعہ ملت اسلامی ہند بالخصوص مسلمانان بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے مفکر اسلام ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وقت کے بافید علماء کرام، اکابرین علماء اعظام کے ہاتھوں امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ امارت شریعہ نے جس پس منظر میں قدم بڑھایا تھا اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، وہ وقت بہت ہی پرخطر اور پرفتن تھا۔ ملک اور ملت سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد انتہائی قسم پرسی اور افراتفری کا شکار تھی۔ ایسے عالم میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ الحمدللہ جس جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ، خدا ترسی کے ساتھ ملت اسلامی ہند کے سامنے میں ایک روڈ میپ اور نقشے کے ساتھ اور اصول حیات اور مذہب اسلام، شاعر اسلام، شریعت اور دین اور اسلام کی ترجمانی کے نام اور نظام اسلام کے ساتھ اپنے اس ملک کے دستور اور آئین کے ساتھ رہتے ہوئے عمل کرنے کا جو قدم بڑھایا تھا، الحمدللہ 100 سال اس نے مکمل کر لیے۔ اس درمیان بڑے اتھل پتھل آئے، افراتفری کا ماحول ہوا، لیکن امارت شریعہ نے شاندار اور زبردست قیادت کی، ملت کی اور بالخصوص مسلمانان بہار اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی۔ ابھی 7ویں امیر شریعت حضرت مولانا مفکر اسلام محمد سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد جو خلا ہوا، اس خلا سے ابھی امارت شریعہ اور ان کے لوگ ابھی بھرپائی نہیں کر پائے تھے کہ انتخاب کا مرحلہ سامنے آیا، پھر کووڈ وغیرہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ آ گیا، تاخیر در تاخیر ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی تاخیر ہونے کی وجہ سے۔ امارت شریعہ کو امیر ثامن 8ویں امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ آگے وقت چلا گیا اور موجودہ صورتحال جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس قدر ناگفتہ بہ، شرمناک، افسوسناک بن چکا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جس امارت شریعہ نے شاندار 100 سال ملک اور ملت کی قیادت کی ہے، آج وہ انتہائی ناگفتہ بہ، قسم پرسی کے عالم سے گزر رہا ہے۔ جو لوگ معاونین ہیں، جو لوگ محبین ہیں، مجھ جیسا ایک طالب علم جو امارت شریعہ کے کسی عہدے پہ، کسی ذمہ داری پہ نہیں ہے، لیکن امارت شریعہ سے قلبی اور روحانی لگاؤ ہے، آج حالات کو دیکھ کر کے وہ لوگ جو ان کے اراکین ہیں، شورا کے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو امارت شریعہ سے وابستگان ہیں، جن کا عمل دخل ہے، وہ امیر شریعت کے انتخاب میں دستور کی دہائیاں دے کر امارت شریعہ کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہیں۔ آپس میں دشنام ترازیاں، گالم گلوچ، الزامات، اشتہار بازیاں، صبح ایک اشتہار نکلتا، شام اس کی تردید ہوتی ہے، اور شام کو ایک اشتہار شائع ہوتا ہے، اور صبح ہو کر کے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ملت اسلامیہ، ملک کے مسلمان، بالخصوص بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مسلمان سخت دکھ کے اندر مبتلا ہیں۔ حساس علماء کا طبقہ بے چینی کا شکار ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ قیادت کرنے والی جماعت، امارت شریعہ کو آگے بڑھ کے لے کے جانے والی جماعت آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ یہ یقیناً اس پہ فوری طور پہ بندش لگنی چاہیے۔ ہم کس منہ سے کل امیر بنا کر کے آپس میں گٹ بندیاں اور ٹولیاں بازی کر کے امیر چن لیں گے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ زور و زبردستی کے ساتھ ہر ٹیم اور ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ میرا امیر بننا چاہیے۔ کیا ممکن ہے ایسا؟ ایک امیر بننے کے لیے یہ نہ کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ کوئی ملکی سرکاری عہدہ ہے، نہ کوئی ریاستی سرکاری عہدہ ہے کہ یہاں سیاسی مفادات اس سے وابستہ ہیں، ذاتی مفادات وابستہ ہیں۔ یہ تو مذہب کے نام پہ، دین و شریعت کے نام پہ، تحفظ اسلام اور شاعر اسلام کے نام پہ یہ ایک عہدہ ہے، دینی عہدہ، شرعی عہدہ، مذہبی عہدہ ہے۔ یہاں اگر دین کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا،
شریعت کو مقدم نہیں رکھا جائے گا، خلوص اور خدا ترسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی، تو ایک امیر بناؤ، دو امیر بناؤ، سارے اراکین الگ الگ گٹ بنا کر کے امیر چن لو، اس امیر کا کوئی ویلو نہیں رہے گا۔ امت اور ملت اور یہاں کے مسلمان اس امیر کی سموتات تو دور کی بات ہے، کوڑی اس کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ امارت شریعہ اپنے شاندار ماضی کے اوپر پھر شاندار مستقبل کے سفر کے اوپر رواں ہوں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ موجودہ وقت کے اندر تاخیر اور دیر سے ہی صحیح، حضرت نائب امیر شریعت نے کل یعنی 30 ستمبر کو جو اراکین شورا کا اجلاس بلایا ہے، تمام اراکین شورا یہ ہیئت حاکمہ ہیں، باشعور لوگ ہیں، دھڑکتا دل رکھتے ہیں، یہ حساس افراد پہ مشتمل ہیں، یہ لوگ کل بیٹھیں امارت شریعہ کے دفتر میں، سب آپس میں مل جل کے سر جوڑ کے بیٹھیں۔ جن گٹوں نے الگ الگ تاریخیں اعلان کر رکھی ہیں، سب لوگ اسی پہ اصرار ہے کہ نہیں ہم ہی بنانا چاہتے ہیں، ان سب کو کا جب اجتماع ہوگا، ایک جگہ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی، ہم سب دعا گو ہیں، مل بیٹھ کے جو بہتر سے بہتر فیصلہ آئے گا، اتفاق رائے سے جو تجویز آئے گی، اس تجویز میں چاہے اللہ میاں جس کے مقدر میں لکھ دے امیر بنانا، اتفاق رائے سے 101 اراکین شورا کے مل بیٹھنے سے جو امیر کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا اس میں خیر ہوگا۔ ہم سب اس کی سموتات کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانان بہار کے لیے، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے لیے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ثابت ہوگا، اور پریشانیاں جو موجودہ وقت کے اندر ہیں وہ انتشار دور ہوگا، ختم ہوگا۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ اراکین شورا ہیں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، حضرت نائب امیر شریعت صاحب نے اجلاس بلایا ہے، اس وقت کے اندر انہیں بھی بغیر کسی کا فریق بنے ہوئے، بغیر کسی کا رفیق بنے ہوئے، بغیر کسی کی حمایت کیے ہوئے، صرف امارت شریعہ کو بچانے کے لیے اس کے آئین و دستور کے سامنے میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے 100 سالہ سفر کو سامنے رکھ کر کے اگلے 100 سال کے شاندار سفر کے لیے اس اجلاس کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے۔ ہماری دعا ہے، امیدیں ہیں، انشاءاللہ العزیز خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ بہتر فیصلہ فرمائے۔ جزاکم اللہ ثم جزاکم اللہ۔